الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کھول دو. اللهم سخر لي ما أريد بك كاف وينساد وبيقع من سين قاف. اللهم سخر لي ما أريد. اللهم سخر لي ما أريد بك كاف وينساد وبيقع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له. لا جسد له ولا جسم له ولا قسم له ولا عضو له. لا ولد له ولا والد له وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا ملجأنا ومأوانا وغوثنا وغياثنا ومنيسنا وعوننا وإعاننا ومعيننا سيدنا سيدنا محمد
محمدا عبده سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روشی پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. دروشی باواز بلند پڑھیے الصلاة یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجوزي وبارك وسلم. آنکھیں چھوڑے دو دم
میں تیریاں سونیا تیرے نام سونیا تیرے نام تو بار دیوا سونیا تیرے نام تو بار شاہد میرے آقا دا اے تھوڑی گزر میں مر کے میں مر کے نہیں مردا نہیں مردا میں مر کے نہیں مردا مہمان سا سونے دے دل بھی کردہ
کردہ ساڈا دل پھرے کردہ میں کی کراں کردہ دل کملا جھلا زد کردہ دل کملا جھلا زد کردہ لما ترلت من دا گل کوئی نہیں دل کملا کملا جو ہے دل کملا 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 جھلا دل کملا جھلا زد کردہ لو تر لٹ بڑھدا گل کوئی نہیں نالے مندہ میری گل کوئی میں کہنا چلیا شک کر گیا کہتا پاج مدینے دے حل کوئی دل پھرے کردہ وعدہ سفر ہو دل پھرے کردہ میں کی کراں کردہ دل پھرے کردہ کردہ تتی تھی جو چودار پھراں ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں تے کی اکھاں دل پھرے کردہ وعدہ سفر ہوئے مر گئے
سونے دے دبا دے مر جانی جو مرو آکھی سونے اللہ کریم جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ رب ذوالجلال خلاق کائنات کریم و قدیر رب دی کریم قدیم بارگاہ او دی ذات و صفات لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام بارگاہ خیر الانام سید الانس والجان میرے آقا و مولا سرور کائنات سردار کائنات غم گسار کائنات حامی کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات مقصود تخلیق کائنات نور کائنات تنویر کائنات منیر کائنات منور کائنات حسن کائنات حسین کائنات محسن کائنات جان کائنات شان کائنات آن کائنات بلکہ جانے جہان کائنات میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول یا علی آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بھی کس پناہچ عدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد حاضرین مجلس برادران اسلام کرام قدر حضرات حسب سابق آج بھی اللہ کریم دا شکر ادا کرنے کہ رب قدیر نے اپنے فضل و احسان نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال واقع نے امت دا صدقہ سانو جمعۃ المبارک دیا بابرکت کڑیاں جے ایک بری پھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم اس یوم مبارک دیا جملہ و فیوز و برکات تو میں نو آپ سب نو مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے بس کدی کدی رات بڑی سونی گزر دی ہے تے پھر او دا اثر دن تے بھی رہندا ہے ساریاں گلاں دسن والی نہیں ہوندی اس واسطے خوشی دا سبب کچھ ہے اللہ کریم مدینہ پاک دیا بار بار نصیب میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے
یہ مبارک سفر مینوں میری نسل نوں تانوں تہاڈیاں نسلاں نوں زندگی چ بار بار نصیب فرمائے، بار بار نصیب بس انجی آندے جاندے رہی ہے تے آخری کڑیاں اتھے ہی آ جائیں گل بن جائے۔ اللہ ربی لا شریک اللہ۔ آج دے جمعہ المبارک دے اندر اساں ایک منفرد انداز شان اولیاء بیان کرنی ہے، نہ انج میں اگے بیان کیتی ہے تے نہ انج تساں اگے سنی ہونی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسا پھر حضور تاجدار کوٹلہ شریف خواجہ خواجگاں غواص بحر عرفانی مرشد شیر ربانی امیر السالکین قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حضرت خواجہ میاں امیر الدین سرکار قدس سرہ العزیز آپ کی بارگاہ بھی ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے، چونکہ آپ دور سے مقدس تشریف لے آ رہے ہیں، اس حوالے نہ اساں آپ دی بارگاہ بھی ہدیہ عقیدت و محبت پیش کریں گے۔ میں عرض کرنا ہے بھئی اولیاء اللہ ان دی دنیا نو ضرورت کی، اور پھر اے بھئی انہاں دے وجود نال دنیا نو فائدہ کی۔ ادیاں میں 7 وجوہات پیش کرنی ہیں۔ آج دے جمعہ المبارک دے خطبہ یہی پوریاں ہو جان تے سبحان اللہ دعا کرو پوریاں ہو جان، کیونکہ انہاں دی تفصیل بڑی ہے۔ اے بات یاد رکھو کہ بندے اسی سارے اللہ دئیاں، بندیاں دی ضرورت نہیں ہوندی تے بندیاں دی ضرورت ہوندی بھی ہے۔ کئیاں ساڈے وچوں ایک دوسرے نال دنیا دے کماں دی ضرورت ہوندی ہے، وہ دنیا دا کام جڑا دنیا دے مختلف بندے آپس وچ ضرورتاں پوریاں کردے نے، او دا تعلق ہے دنیا نال، تے کئیاں بندیاں نال دین دی ضرورت ہوندی۔ ولیاں دا شعبہ دنیا والا نہیں، ولیاں دا شعبہ دین والا ہے، یہ گل یاد رکھیں۔ اور پھر ایک ضمناً گل میں عرض کر دیا، بندے ہونے چ برابر نے، شان چ برابر نہیں، انسان ہونے چ برابر نے، شان چ برابر ہے۔ یہ کیوں ہو سکتا کافر تے مسلمان برابر ہو گئے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ یہ کیوں ہو سکتا گناہگار تے نیکوکار برابر ہو گئے؟ نہیں ہو سکتا نا، قطعاً بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بلا تمثیل و تشبیہ قرآن کلام اللہ بھائی ہے، کلام خدا ہونے ساریاں ایک تو برابر نے۔ ولیاں دی شان منفرد ہے، اس حوالے میں عرض کرنا پیا قرآن شریف کے حوالے میں۔ یہ بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں۔ کیوں بندے بندوں کے محتاج ہیں؟ کیوں بندوں کو بندوں کی ضرورت ہے؟ مولوی صاحب یہی آندے ہیں نا، بندوں کو تو اللہ کی ضرورت ہے، سب محتاج ہیں اللہ کے، اللہ کریم محتاج لے ہے، میں نے کہا اس میں شک کوئی نہیں، لیکن سارے انہوں ایکو جانا نا مان، سارے انہوں ایکو جانا نا جان۔ قرآن کلام اللہ دا ہے، کلام خدا ہونے ساریاں ایسا برابر میں، لیکن فضیلت نہیں۔
سورہ اخلاص 3 باری پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. بیٹھے ہو یہ حدیث پاک ہے. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو تو پورے قرآن شریف کا ثواب ہے. تے سورہ لہب 300 باری بھی پڑھو. مسئلہ کوئی سمجھی دا بھی ہے یار, محنت تسی صرف شیران تے ہی رکھی. سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب ہے. تو یہ بھی کلام اللہ ہی نا. سورہ لہب 300 باری بھی پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب نہیں. ہلے بھی کئیوں نے مسئلہ سمجھ نہیں آیا ہے. وہ بھی سورت قرآن دی ہے, یہ بھی سورت قرآن دی. فرق کتنے پہ گیا ہے؟ مولوی صاحب ہے بندے سارے ہی, فرق کتنے پہ گیا ہے بھائی؟ فرق کتنے پہ ہے ذکر ہونے اعتبار نال. سورہ لہب دی حال ہے, ذاکر ہونے اعتبار نال اے حال ہے, لیکن مذکور ہونے اعتبار نال. سورہ اخلاص وچے خالق دی شان دا ذکر, سورہ لہب وچے ابو لہب دی مذمت, جتھے دشمن دا ذکر ہے وہ ایک سورت ایک ہی ہے, جتھے وہ شان دا ذکر ہے وہ ایک سورت. 3 دفعہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب. وہ تینوں ہلے بھی دشمنوں تے یاراں دا فرق پتہ نہیں لگا. تو سارے نے کو سامنے رکھے ہیں, اسی سارے محتاج ہیں. لیکن یاد رکھو عالم اجسام بعض اجسام بعض محتاج نے. زمین اچھا جیڑا محتاج ہوئے انہوں محتاج کہیں دے نے, ضرورت مند نو محتاج, تے جیدے وال ضرورت ہوئے انہوں آندے نے محتاج الہ. کیا آندے نے ان دوسرے لفظ ہے کہ ایک ہندہ مستفید, ایک ہندہ مفید. مستفید ہندہ فائدہ اٹھانا, استفادہ کرنا, فیض لینا. مفید ہندہ فیض دینا. کچھ نے مستفید, کچھ نے مفید, کچھ نے محتاج, کچھ نے محتاج لے. زمین محتاج, سورج دی, بارش دی, سورج دا نور آوے, روشنی آوے, بارش آوے, تاں زمین سر سبز و شداب دیئے. یہ سورج تے بارش کی ہوئے محتاج لے, تے زمین کی ہوئی محتاج. جس طرح دنیا کا نظام محتاج تے محتاج لے نا, اس طرح روحانیت کا نظام نہیں ہے. روحانیت کا نظام بھی ہے. نظام روحانیت اسی انبیاء رسول دے محتاج ہیں تو وہ ساڑھے محتاج ہی لے لیں. انہاں دا فیض لے کے, انہاں دے محتاج بن کے
جنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو گیا، جنہ اطاعت مصطفیٰ کی تھی، جنہ مصطفیٰ کریم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گل من لئی، پھر وہ مصطفیٰ دی برکت نال وہ بھی محتاج لے بن گئے، اسی انہاں دے محتاج بن گئے۔ اچھا یہ مثال میں مشکاہ شریف کی حدیث پاک پیش سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دینے علماء ربانیین، میری امت کے صالح علماء جڑے علم دنیا واسطے حاصل نہیں کرتے، معرفت خدا و مصطفیٰ واسطے کرتے جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماؤں نے علماء بارش نبوت کا طلاب ہے، نبوت دی بارش دا طلاب ہے، جنہیں لینا ہی نہ بلا کے لے لو۔ اللہ ربی لا شریک لا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں مچھلیاں پانی دے اندر نے، پانی دی لوڑ ہوندی ہے، وہ مچھلیاں پانی سے دعا کر دیا نے یا اللہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علماء نو باقی رکھی، حدیث مصطفیٰ کیوں مچھلیاں بھی جان دیا نے مین انہاں دے صدقے پیدا۔ مچھلی نو پانی دی لوڑ ہے نا، تے جنوں جدی لوڑ ہے او جڑی لوڑ جدے صدقے پوری ہونی ہے پھر وہ دی خیر تے منگنی ہے کہ نہیں؟ مچھلیاں علماء ربانیین دی خیر منگدیاں کہ انہاں دے صدقے بارش ہونی ہے، انہاں دے صدقے میہ پینا ہے، ساڈا پانی خشک نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بارش دیر والا تو خدا ہی ہے پر دینگا اپنے پاکا میں صدقے ہے۔ یہ ساڑی محتاجی ہے، اس واسطے اولیاء کرام دی ضرورت ہے اور ولیاں دا فائدہ ہے۔ ساڑی روحانی زندگی بچ ولیاں دا فائدہ ہے۔ ولیاں تو بغیر چارہ کاری کوئی نہیں، اللہ دے مقربین تو بغیر پیارے تو بغیر چارہ کاری کوئی نہیں۔ اگر چارہ کار ہوندہ تو رب بار بار فرماندہ، قرآن مجید پڑھئے نا، آیات کریمہ کی سنجئی وار سنیا نے میں بطور استنباط پہ عرض کرنا، اگر انہاں کی ضرورت نہ ہوندی رب کدی نے فرماندہ یا ضرورت ہے تیرا فرما رہے ہیں، پھر فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ پھر فرماندہ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ پھر فرماندہ ہے پہلی سورت جڑی ہر نمازی کلہ ہوئے پہ پڑھدا ہے، اسی امام پیچھے نہیں پڑھنے، کی فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ضرورت ہے نا، تائی کیوں بار بار میں فرماندہ ہے انہاں پاکاں دے نال مل جاؤ۔ الاخلاء یومئذ بعضکم لبعض عدو الا المتقین۔
یہ ساریاں آیات دسدیاں پیاں نے پئی ولیاں دی، نیکاں دی، پاکاں دی، صالحین دی، کاملین دی سنگت دی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن دا کوئی حرف بھی بے فائدہ نہیں۔ یہ تے پوریاں آیات نے۔ دوسرا، رحمت دین والا خدا ہے، رحمت رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ قاسم محبوب نے رب دی رحمت دے تقسیم کرنے والے محبوب نے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تقسیم دا سبب ذریعہ اولیاء نے۔ نتیجہ سمجھ آیا؟ دین والا خدا، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ، وسیلہ سبب اولیاء۔ میرے آقا دی سچی حدیث بخاری شریف، فرمایا اللہ دین والا ہے، میں تقسیم کرنے والا۔ اچھا ایتھے ایک ضمناً گل کر دیا، کئی مولویوں کا دماغ کم نہیں کرتا، مت ماری جائے، عقل نہ ہوئے، پھر لڑائی تو نہیں کری دی نا۔ قرآن دا تے حکم ہے سیالوی صاحب، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تسی ذرا خیال کر، اللہ فرمانا ہے علم والے کو پوچھو جے نہیں پتا، وہ جے تو انو جو نہیں سمجھ ہوگی تو سنیوں کو پوچھنا ہو، ایویں ٹکرم جو مقدی نہیں، یہاں پہ صرف علم کی بات ہے کہ اللہ حضور کو علم دیتا ہے، تو حضور علم تقسیم کرتے ہیں۔ اور میں کیا اور کسی بھی گل نہیں آندہ جی نہیں، اور میں کیا تینوں سمجھ ہی نہیں آئی جے اے آکھے گا کہ حضور صرف علم تقسیم کر دینے، تو پھر اے لازم آئے گا کہ اللہ صرف علم دیتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے میں صرف علم نہیں، سونے جو دیتا ہے تھوڑا نہیں، چوکھا دیتا ہے، سادہ عقیدہ ہے، سارے خزانے اللہ دے، وہ مالک کوئی ہے، حقیقی ساتھی مالک وہ خلق کے کائنات۔ ارے یاد رکھیا جے رب دے سارے خزانے دیاں چابیاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولے۔ حضور جنوں چاہن، جنوں چاہن، جدوں چاہن، جو چاہن عطا فرما سکتے لے، تقسیم فرما سکتے لے۔ میں عرض کیتا سبب اولیاء نے، سبب کون نے؟ اولیاء کرام نے، علماء ربانیین نے۔ یہ میں کولوں نہیں آکھیا، حضور دی حدیث پاک سن لو، میرے آقا دا فرمانے عالی شان سن لو۔ رب دے حبیب فرمانے میں بِهِمْ يُرْزَقُونَ، بِهِمْ يُرْزَقُونَ، انہاں دے صدقے بارشاں ہوندیاں نے۔ کوئی شک ہے بارش دین والا خدا ہے، لے کے دین والے مصطفیٰ نے، خود مصطفیٰ جانے عالم فرما رہے ہیں
صدقے آؤندیاں نے انہاں دے صدقے رزق ملدا ہے وَبِهِمْ يُمْتَرُونَ انہاں دے صدقے رزق تقسیم ہوندا ہے انہاں دے صدقے بارشاں ہوندیاں نے پھر اگلی حدیث پاک سن لے اے صاحب مشکات لے کے آئے مشکات شریف کے اندر آخری باب وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسقا بہم الغیث وینتصر بہم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بہم العذاب انہاں دے صدقے ہی بارش ہوندیاں نے انہاں دے صدقے دشمنوں سے مدد ملدی ہے اہل شام تو انہاں دے صدقے ہی عذاب ٹل جائے اور سمجھ آندی پئی ہے دوسری ضرورت پیار کرنا دوسری ضرورت وجہ کی ہے یہ سبب نے یہ واسطہ نے دین والا خدا ہے بندن والا مصطفیٰ ہے سبب اولیاء ہے اور یہ سارا حضور دے فیضان نہ لیا توجہ ہے بارش نہیں پیاؤں گی دیندہ تو خدا ہی ہے نہیں پیاؤں گی خشک سالی ہو گئی جانور پہ مر گئے پیاسے بچے ہلاک ہوندے میں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ غلام حاضر ہو گئے فرمایا سرکار دے حجرہ پاک پہ آج بھی گنبد خضرا پاک دے اس مقام پہ آج بھی روشن دان ہے بند کیتا ہے فرمایا اتھوں کھول دیا ایٹ پٹی ہے پہلو ہندی نہیں ہن رکدی نہیں دیتی اگے بھی اللہ ہی سی ہون بھی اللہ ہی دیتی اور مولوی جی بندے نے پتر بڑھو نہیں سی بھئی ہوندی تو سرکار نے لے کے دیتی ہے تے وسیلہ کونے بیچے امی عائشہ سبب کیے امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق جڑی ولیہ ہے اولیاء دی تاجدار ہے اللہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری ہے یہ صحیح بخاری ہے جڑی ساری معلومیت پاری ہے ساری معلومیت پاری ہے تے سارے معلومیت پاری ہے بارش نہیں پڑی ہوندی بدو آگے کھڑا ہو گیا سوڑیا مال ہلاک ہو گیا بچے بھوکے ہو گئے دعا فرماؤ اللہ بارش عطا فرما دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرد جلوہ کر لے اے مسجد غمامہ اتھے مدینہ شریف حج بھی موجود ہے جڑے گئے انہیں زیارت کیتی ہوئے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ تشریف فرما ہو کے ہاتھ اٹھا لے عرض کیتی یا اللہ بارش عطا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلامت کر دینے کدھرے بدل کا نشان کوئی نہیں کدھرے بارش کے آثار کوئی نہیں کدھرے محسوس نہیں پہنتا سورج پیا چمکدا ہے کڑک والی دھوپ پہ کسے پاسے بھی بارش کے آثار نہیں ادھر سرکار نے ہاتھ اٹھائے پتہ
فصلوں شروع ہو گئے، بارش پہن لگ پئی، اینی بارش اگلا جمعہ آ گیا، راویان نے کوئی کھڑا ہویا یا کوئی اور شک کے راوی کھڑا ہو کے عرض کر رہا سونے دعا فرما، ہن تے ڈوب گئے